بار بار میں کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال فرمایا لا تقربو. یہ نہیں فرمایا لا تفعلو یعنی تم زنا مت کرو، یعنی تم اس کا ارتکاب ہی مت کرو، بلکہ یہ فرمایا لا تقربو یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ قریب جانا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کرنا، ایک ہوتا ہے قریب جانا. اچھا اگر ہم تھوڑا سا براڈر وے میں سوچیں تو زنا کرنا جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ، وہ بہت مشکل کام ہے. یعنی اس کے لیے ایک بغیرتی کی آخری حد چاہیے ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر سے غیرت کا نکل جانا، شرم و حیا کا دفع ہو جانا، بہت اعلیٰ مقام چاہیے اس کے لیے. تو وہ حاصل کرنے کے درمیان میں جو راستے ہیں نا وہ سارے وہی ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یعنی اس کے قریب بھی مت جانا. اب وہ قریب جانے والے ذرائع کون سے ہیں؟ غیر محرم کے ساتھ تعلق، غیر محرم کے ساتھ فری ہونا، غیر محرم کے ساتھ یعنی ایسے الفاظ کا تبادلہ، ایسی تصاویر کا تبادلہ. آج کل تو اس واٹس ایپ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو سارے پردے ہی پھاڑ دیے ہوئے ہیں. یعنی میں کبھی کبھی اس پر غور کرتا ہوں کہ آج سے اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، 15 20 25 سال پیچھے چلے جائیں، تو ایک لڑکے اور لڑکی کو آپس میں تعلق رکھنے کے لیے بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ نہ تو ٹیلی فون تھے، نہ یہ موبائل فون تھے. تصاویر کو تو آپ گولی مارے نا، تو تصاویر کا تو اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو وہ اس لڑکی تک اپروچ کرنا یا اس لڑکی کا اس لڑکے تک اپروچ کرنا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، اور یہ ایک بہت بڑا کوئی پہاڑ کھودنے جیسا ایک کام ہوتا تھا. لیکن آج تو یہ چیز ہماری فنگر ٹپس پر آ گئی ہے. یعنی جو کالج میں، یونیورسٹیز میں، یا جو بھی ذرائع استعمال ہوتے ہیں لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ایک ریلیشن ڈیولپ ہونے کے لیے، تھرو واٹس ایپ اور ڈیفرنٹ، یعنی جس میں ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں. اللہ کی قسم آج کے دور میں واقعی بہت مشکل ہو چکی ہے صورتحال. تو اس میں یعنی اب آپ اپنے یعنی جو والدین ہیں یا جو بڑے ہیں، اب وہ اپنے بچوں کو کے ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں، وہ ان کا ایسا براٹ اپ کریں، ان کی ایسی تربیت کریں، ان کو ایسے یعنی ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جا کر یہ باتیں کرنی ہوں گی. اگر آپ یہ باتیں نہیں کریں گے اور کہ جو فلاں سکھا دے گا، اسکول میں سیکھ لیں گے، مولوی سکھا دے گا، تو یہ باتیں نہیں ہونے والی ہیں. آج کے دور میں آپ کو اپنی اولاد یا بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ کھل کر بات کرنی ہوگی، کھل کر ویری فرینک ہو کر بات کرنی ہوگی. یعنی اگر آپ اس میں یہ شرم و حیا کا بھی عنصر قائم رکھیں گے نا تو تربیت نہیں ہو پائے گی. آپ کو اپنی بچیوں کو کھل کر بتانا ہوگا کہ بیٹا یہ وہ راستے ہیں اور یہ وہ گندے راستے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیا کی تباہی کا سبب بنیں گے بلکہ آخرت کی تباہی کا بھی سبب بن جائیں گے، اور آپ کی اپنی زندگی کی تباہی کا بھی اور ہماری زندگی کی تباہی کا بھی سبب بنیں گے. تو یہ باتیں کھول کر بتانا ان کو بہت ضروری ہے. اچھا، اور ایک اور بڑا بیچ میں ایک بڑا پرابلم ہے، یہ جو بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جو تاخیر ہے، یہ تاخیر بہت ظلم ہے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، اللہ کی قسم بہت ظلم ہے. میں اگر والدین سے سوال کروں، وہ بھی نوجوان ہوئے ہیں، ہم بھی نوجوان ہوئے ہیں، ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے. جس طرح انسان بڑا ہوتا ہے نا، اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کو کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ یہ سیکشول جو ڈیزائر ہے، یہ بھی اس کے پارٹ آف باڈی ہے. مجھے ایک بات، میرا کوشچن ہے، یہ جنرل کوشچن ہے میرا ان تمام لوگوں سے جو اپنی بچیوں یا بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں. ایک بچی یا بچہ تقریباً 12 سے لے کر 13 14 15 16، یہ نوجوانی کی وہ عمر ہے جس میں بلوغت کی عمر ہے، جس میں وہ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، آپ ایک بچی کی شادی کر رہے ہیں 28 سال کی عمر میں، 27 26 25 24 23 واٹس ایور ایج فرام دیٹ. مجھے یہ بات بتائیے، اس کے اندر جو جنسی خواہش پیدا ہو چکی ہے بالغ ہونے کے بعد، اس کا سد باب کیا ہے؟ یہ ایک نیچرل اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ایک فطری ریکوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر فطرتاً ایک چیز اس کو چاہیے ہے. وہی لڑکے کے لیے بھی کہ لڑکا نوجوان ہوا ہے، اب اس کی سیکشول ڈیزائر، اس کی جو یہ فزیکل ڈیزائر ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، اس کو اس کی خوراک چاہیے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی شادی نہیں ہو رہی، آپ لوگوں نے تو اسے شادی سے ڈرایا اتنا ہوا ہے، پھر کچھ آپ نے اپنے اندر اتنے خوف پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کا سمجھ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے، وہ جو 15 20 سال وہ کیا کرے گا؟
اللہ کی قسم میں بہت بڑا سچ اور سخت بات کرنے لگا ہوں کہ بچے اور بچیاں خود لذتی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس خود لذتی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس مشت زنی اور اس گندگی، اس برائی کا ذمہ دار وہ والدین ہوں گے جنہوں نے اپنے بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کی اور وہ 10 15 20 سال مشت زنی کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے. اور کچھ تو مشت زنی کے کر ساتھ پھر زنا بھی ایڈ ہو جائے گا. دیکھیں، مرد ہو عورت ہو، سیکشول ڈیزائر از اے نیچرل انسٹنکٹ. یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی مرد یا عورت کی. اگر وہ نوجوان ہوتے ہی وہ پوری ہونی چاہیے. کیا والدین کو نہیں پتا بندہ نوجوان کب ہوتا ہے اور نوجوان اس کے بعد ہونے کے بعد کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم والدین نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. وہ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جو وہ جانتے ہیں، اور لیکن اس کے اوپر خود سوال کریں. جب آپ نوجوان تھے، جب آپ ینگ تھے، جب آپ نوجوان ہوئے، بالغ ہوئے، کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی؟ کیا آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی؟ کیا آپ کے اندر یہ سیکشول ڈیزائرز پیدا نہیں ہوئی ہیں؟ ہوئی ہیں. ہر مرد و عورت میں ہوتی ہیں اور یہ نیچرل ہے، اور نوجوانی میں تو بہت شدت سے ہوتی ہیں. اس کا سدباب کیا ہے؟ نکاح، شادی. اگر یہ نہیں ملے گا، یہ کھانا ایک بھوک ہے، ایک فوڈ ریکوائرمنٹ ٹائپ ہے. اب اس کو بھوک لگی ہے، وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ خود لذتی کا شکار ہوگا، یا پھر وہ سیکنڈ آپشن پہ جائے گا جو اس سے آگے کا ہے، وہ ہے لا تقربوا الزنا. زنا کے قریب ہی مت جاؤ، پھر وہ زنا کے راستے اختیار کرے گا. اللہ کرے ہمیں یہ حقیقت سمجھ آ جائے. یہ بڑی خطرناک حقیقت ہے، اور اس وقت جو میڈیا نے یہ فلم اور میوزک اور ڈرامہ اور ان تمام چیزوں کے ذریعے تو ان جذبات کو بہت پیک پر پہنچایا ہوا، بہت شدت پر لے گئے ہیں کہ پہلے اگر صبر تھا تو آج وہ صبر نہیں ہے. یہ بہت مشکل راستہ ہے. اس میں وہ بچیاں یا بچے کم قصوروار اور ان کے ذمہ دار زیادہ قصوروار ہیں کہ جنہوں نے فضول سوچوں کی بنیاد پر ان کی شادیوں میں تاخیر پیدا کی. مجھے واقعی اللہ کی قسم میں کبھی سوچتا ہوں، ایک بچی جس کی شادی آپ 28 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، ایک بچہ جس کو آپ 30 سال تک کھینچ کے لے گئے ہیں، نوجوانی کی اس کے 16 17 سال ہیں. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس 16 17 سال میں اس کو سیکشول ڈیزائر پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اور اس نے اس کو کسی نہ کسی طرح اوور کم نہیں کیا ہوگا. کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا، یا خود لذتی یا اس سے اگلی حد کراس کی ہوگی. یہ بہت زیادہ، یعنی یہ بات عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ جس طرح انسان کو صبح دوپہر شام بھوک لگتی ہے، اسی طرح انسان کو، نوجوان کو تو بہت زیادہ یہ ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں.